دوستو قارون کون تھا؟ دوستو قارون بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے قارون کو بہت بڑی دولت دی، قیمتی خزانے، بہت ساری قیمتی چیزیں۔ دوستو قارون کے پاس اتنی دولت آئی کہ وہ دوسروں سے ہر لحاظ سے بہت آگے نظر آتا۔ دولت ملنے کے بعد قارون کا رویہ ہر طریقے سے بدل گیا۔ وہ اپنی دولت کو اپنی ذاتی کامیابی سمجھنے لگا، دوسرے لوگوں کو کمتر جاننے لگا، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے لگا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غافل ہو گیا۔ اس کے غرور کی علامتیں یہ تھی کہ وہ اپنی شان و شوکت دکھاتا، لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا اور اپنی دولت کے بل پر لوگ اسے ماننے لگتے تو وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو عظیم سمجھتا۔ دوستو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی زینت میں لوگوں کے سامنے نکلا تو بہت سے لوگ حسد کرنے لگے اور بعض لوگ کہتے کہ کاش ہم بھی قارون جیسے ہو جائیں، جبکہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ حسد اور دنیاوی زندگی کی خواہش تھی۔ اس کے برعکس جو لوگ علم و ایمان رکھتے تھے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دوستو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا نصیحت کی؟ روایات کے مطابق قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، یعنی کہ اللہ کی طرف بلایا گیا کہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں عاجزی برتنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور مال کو فخر کی چیز نہ بنانا چاہیے۔ مگر قارون نے نصیحت نہ مانی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور معاشرتی طور پر ظلم اور تکبر جاری رکھا۔ دوستو قارون کے اوپر عذاب اور قارون کا انجام۔ دوستو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ جس حالت میں وہ تھا اللہ نے اس کے غرور اور ناشکری کا بدلہ دیا۔ آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے زمین کو اس کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے گھر اور دولت کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا، یعنی زمین اسے اور اس کے قیمتی سامان کو نگل گئی۔ یہ واقعہ ایک واضح نشان عبرت بن گیا کہ دنیاوی دولت انسان کو اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو انجام برا ہو سکتا ہے۔ دوستو مفسرین کے مطابق قارون اپنے خزانے کی جو چابیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھتا اور اپنی دولت پر فخر کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی شان دیکھتے تو بعض نے اسے مثال بنا لیا اور کہا کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، جس پر مفسرین تنبیہ کرتے ہیں کہ دنیاوی فخر اور حسد خطرناک ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قارون کا انجام اس کے غرور اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تھا، اس لیے اللہ نے اسے عبرت کے لیے مثال بنا دیا۔ دوستو دولت ایک امتحان ہے، مال اللہ کی طرف سے امانت اور امتحان ہے، شکر گزاری اور عدل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ غرور خطرناک ہے، دولت یا منصب انسان کو تکبر میں مبتلا نہ کرے، عاجزی بہترین مثال ہے۔ علم و ایمان کی قدر، وہ لوگ جو علم اور ایمان رکھتے ہیں دنیا کی نعمتوں کے باوجود شکر ادا کرتے ہیں اور فخر سے بچتے ہیں۔ دوستو امیر شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی مدد کرے، نہ کہ ظلم کرے یا لوگوں کو دباتا رہے۔ دوستو دنیا کی دولت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، آخرت کا حساب بہت اہم ہے۔ دوستو قارون ایک ایسی مثال بن گیا جو بتاتی ہے کہ کتنا بڑا خزانہ اور زمین پر شان و شوکت بھی انسان کو اگر اللہ کے احکامات سے منحرف کر دے تو آخر کار نقصان ہی ہوتا ہے۔ قرآن اس واقعے کو ایک رہنمائی کے طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ غرور، ناشکری اور ظلم سے بچیں، دولت کو شکر اور انصاف کے ساتھ استعمال کریں۔ دوستو یہ تھا ہمارا واقعہ قارون کے بارے میں جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔